السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم آپ کو نظم نعت کی تفہیم بھی کروا چکے ہیں اور الفاظ کے معنی اور مشقی سوالات کا حل بھی کرا چکے ہیں۔ لکھی ہوئی صورت میں نعت کے اشعار کی تشریح بھی آپ کو دی جا چکی ہے۔ اب اس لکھی ہوئی تشریح کے نوٹس ہمارے سامنے ہیں۔ ویڈیو کی صورت میں آپ کو اس لیے دے دیے گئے ہیں یہ نوٹس تاکہ آپ کو کسی الفاظ کے تلفظ یا اس کی املاء میں کوئی ابہام ہو تو وہ واضح ہو جائے۔ اب میں ان اشعار کی تشریح جو آپ کو لکھی ہوئی صورت میں دی گئی ہے وہ پڑھ کر سناؤں گی۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ تشریح ہے، یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر ساغر صدیقی اس نعت کے ذریعے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں بلکہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ساری کائنات کو روشن کرنے بلکہ تمام بنی نوع انسان کو توحید کا پیغام دینے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق اور سچ کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مبلغ ہیں، اسی لیے آپ سے محبت ہم سب پر لازم ہے۔ آخرت میں بھی آپ ہماری نجات کا وسیلہ ہوں گے۔ آخرت میں بھی ہماری نجات کا وسیلہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ حوالے کے اشعار ہیں، وہ سید امام کی نوری حیات ہے، جس نے ہر ایک دل کو دیے تازہ ولولے، جوش طرب سے غنچۂ امید کھل اٹھے، جب اس کے التفات کی باد صبا چلے۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے آخری نبی ہیں، ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کی محفل سجانے کے لیے تشریف لائے، کیونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی بنائی ہے۔ فرمان الہی ہے، اے محمد، اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا۔ حوالے کا شعر ہے، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم کے سردار ہیں۔ شاعر بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات میں خدا کی وحدانیت کا پیغام پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے پہلے لوگ کفر و شرک اور جہالت و پستی کی فضاؤں میں بھٹک رہے تھے۔ تہذیب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں حیا شرم سے منہ چھپا لے۔ کہیں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی تو کہیں چاند سورج کو خدا مانا جاتا تھا۔ انسانوں کی تذلیل انسانوں ہی کے ہاتھوں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے اور ایک نہیں بلکہ کئی خدا بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں توحید کا احساس پیدا کیا اور انہیں بتایا کہ یہ کائنات جو پورے نظم و ضبط سے چل رہی ہے خاص اصولوں پر قائم ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کسی ایسے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے فیصلے اٹل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ان تعلیمات کی بدولت لوگ ایک اللہ پر ایمان لانے لگے اور تیزی سے ہر جگہ حق کی روشنی پھیلنے لگی۔ اسی لیے شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے گن گاتا ہے کہ دنیا میں توحید کی روشنی سے آپ نے کفر کے اندھیرے مٹا دیے اور اسلام کی مکمل تبلیغ فرمائی۔ آخر میں پھر حوالے کے اشعار دیے گئے ہیں،
زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے، ہوا بن کے آئے، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کے آئے۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2 ہے: ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ اس کی تشریح اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یوں تو ہر نبی کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجا، لیکن ہر نبی کی تبلیغ ایک خاص علاقے اور ایک خاص زمانے تک محدود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مکمل پیغام دے کر بھیجا جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ اب حوالے کے 2 اشعار آگے دیے گئے ہیں۔ ہو کر رحمت پروردگار آیا زمانے میں، رسول ہاشمی بن کر بہار آیا زمانے میں، وہ جس کے اسوہ حسنہ سے پتھر ہو گئے پانی، کہ بخشا سنگریزوں کو بھی جس نے نطق انسانی۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دلوں کو روشن کرنے والا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ پیغام ہدایت کا پیغام ہے۔ اس میں شاعر کا اشارہ قرآن پاک کے روشن اور واضح کلام کی جانب ہے، جو کہ ایک ہدایت کا پیغام ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک رہتی دنیا تک تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور نیکی کا راستہ ہے، جس پر چل کر انسان کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ نور کا پیغام ہے، یہ وہ روشنی ہے جو سب کے دلوں کے اندھیرے دور کر کے انہیں ہدایت کے نور سے منور کر دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں کو سنایا، بلکہ خود اس پیغام پر عمل کر کے اس کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا، تاکہ سن کر بھی اور دیکھ کر بھی ہم اس ہدایت پر اچھی طرح عمل پیرا ہو سکیں۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ آپ کے پیغام پر عمل پیرا ہونے والے کے دل سے کفر کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں ایمان کی ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو گناہوں کو سرے سے ختم کر دیتی ہے۔ حوالے کے اشعار آخر پر دیے گئے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم رسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب آپ کے سامنے شعر نمبر 3 اور اس کی تشریح ہے۔ شعر ہے: ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ تشریح: اچھا، یہاں پہ تشریح اشعار سے شروع ہو رہی ہے، لیکن آپ احتیاط کیجیے گا کہ تشریح کا آغاز اشعار سے نہیں کریں، بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تشریح کے شروع میں شعر کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر کا نام ساقر صدیقی ہے۔ اس طرح حوالہ دے کے پہلے اس کا مفہوم واضح کریں، پھر اس کے درمیان میں یا کہیں بھی جہاں پر آپ مناسب سمجھیں اس کے حوالے کے اشعار وہاں پہ دیے جا سکتے ہیں۔ اب آغاز کرتے ہیں۔ نعت کے اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا ایک خاص مقصد بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے پورا ارض جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمام انسانوں میں نفرت اور تفرقہ بازی تھی، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے اور جنگ و جدل کا بازار گرم تھا۔ سب اقوام عرب و عجم جہالت اور کفر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے تھے۔
ہر قسم کی برائیاں ان میں پیدا ہو چکی تھیں، لوگ اپنی منزل کا سراغ گم کر چکے تھے۔ یہ انسانی تہذیب کا سیاہ ترین دور تھا۔ ایک طویل عرصے سے انسانیت اپنے اصل مقام کو کھو چکی تھی، لیکن انہیں سیدھی راہ دکھانے والا کوئی نہ تھا۔ ایسی نازک صورتحال میں تمام انسانوں کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو اسلام کے ذریعے ایک مقام پر اکٹھا فرمایا، سب انسانوں کو ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے بھائی بھائی قرار دیا۔ اب یہاں پر آپ اوپر والے اشعار کوٹ کر سکتے ہیں۔ ہو کر رحمت پروردگار آیا زمانے میں، رسول ہاشمی بن کر بہار آیا زمانے میں، وہ جس کے اسوہ حسنہ سے پتھر ہو گئے پانی، کہ بخشا سنگ ریزوں کو بھی جس نے نطق انسانی۔ انسانوں کے دل سے نفرت ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی شمع روشن کی۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی تعلیمات سے دوست بن گئے۔ آپ نے ان کی آپس کی دشمنیاں ختم کروائیں اور انہیں ایک منزل کا پتہ دیا جو کامیابی کی منزل ہے۔ پس کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخلاقیات کا مکمل نمونہ ہے۔ اوپر آپ شعر نمبر 3 کی تشریح کا کچھ حصہ دیکھ رہے ہیں، جس کا آغاز ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ آپ کی پیروی اور اطاعت کریں، اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے۔ آپ یہ والا جملہ نہ لکھیں، کیونکہ تشریح میں کبھی بھی چاہیے وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ شعر کی ہی تشریح کی جاتی ہے کہ شاعر نے یہ کہا، اپنی طرف سے رائے نہیں دی جاتی۔ آپ ڈائریکٹ ان اشعار کو لکھ دیجئے جو آگے حوالے کے طور پر لکھے ہوئے ہیں، جیسے بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، وہ محمد ان کے واسطے سکھ کے گلاب لے آیا، جھلستی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر، کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا۔ آگے شعر نمبر 4 ہے، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ تشریح ہے، اس کے شروع میں بھی آپ شعر کا حوالہ دیں گے کہ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام ساغر صدیقی ہے۔ پھر لکھیں گے، اس شعر میں شاعر نے علامت کا استعمال کیا ہے۔ کشتی چلانے والے کو ناخدا کہتے ہیں۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ کشتی کو طوفانوں سے بچا کر صحیح سلامت کنارے تک پہنچا دے۔ شاعر نے کشتی کو دنیا کی علامت قرار دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اس شعر میں شاعر نہایت خوبصورت مثال دے کر، اب یہ دیکھیے خوبصورت سین سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، سین نہیں بلکہ صاد آتا ہے۔ خوبصورت مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے کہ تمام انسانیت کفر و جہالت کے طوفانوں میں گھری ہوئی تھی اور ان کی ناؤ ڈوبنے ہی والی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم ملاح کی طرح تشریف لائے اور اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے تک سلامت پہنچا دیا۔ اس شعر میں دراصل طوفان کی تشبیہ استعمال کی گئی ہے کہ جس طرح طوفانوں میں گھری ہوئی کشتیوں کو بچانے کے لیے ایک ماہر ملاح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دنیا جہاں جہالت ہی جہالت تھی اور جو تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی، تباہ ہو رہی تھی، ظلم، ناانصافی اور جہالت کے طوفانوں نے ایسی تباہی برپا کر رکھی تھی جس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی اور کفر کے طوفانوں میں غوطے کھاتی اس کشتی کو کنارے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو چلایا اور انہیں تباہی سے بچایا۔ آگے حوالے کا شعر ہے، ملا ہے مرسل رحمت کا داماں، غم دوراں سے اب کیا واسطہ، سفینے کو نہیں کچھ خوف طوفاں،
پناہ سرور دی میں چلا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے شعر نمبر 5۔ قافلے والے بھٹک نہ جائیں منزل سے، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ میرے خیال میں یہ شعر یہاں پہ غلط لکھا گیا ہے۔ شعر ہے قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ اب تشریح کا آغاز یہاں پر سورہ منافقون کی آیت سے ہوا ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ تشریح کا آغاز کوٹیشن یا شعر سے نہ کریں تو بہتر ہے۔ حوالہ اس کا شروع میں دیں کہ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام ساغر صدیقی ہے۔ اس کے بعد شعر کا مفہوم واضح کریں کہ اس شعر میں شاعر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جس طرح کسی کاروان کو ایک راہبر اور رہنما یعنی میر کارواں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ صحیح راستے پر چلیں اور منزل سے بھٹک نہ جائیں اور ان کا رستہ کھو نہ جائے، بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی ایک ایسا ہی ریگستان یا صحرا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہمیں راستے سے بھٹکنے سے بچانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے اس قافلے کے سردار اور میر کارواں بن کر تشریف لائے ہیں تاکہ انسانوں کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے زمانے میں پائے جانے والے لوگوں کی رہنمائی کی بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایسا قانون اور منشور دیا جس پر عمل کر کے وہ قیامت تک سرخرو رہیں گے۔ یہاں پہ آپ ایک اور جملہ ایڈ کر لیں، لکھ لیجئے کہ پروردگار کا یہ خاص کرم تھا مخلوق پر کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہدایت عطا فرما کر لوگوں کو تباہی سے بچا لیا۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد اوپر شروع میں دی گئی ہوئی سورہ منافقون کی آیت کا حوالہ دیں کہ جیسا کہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا کا رسول تمہاری مغفرت چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کنٹینیو کریں یہاں سے، آپ کی دی ہوئی شریعت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مکمل پیغام ہے اور دین کا پیغام ہے۔ اس شعر میں قافلے والوں سے مراد دنیا کے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جو لوگ بھول کر بھٹک جاتے ہیں ان کو ایک راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک ان کو سچا راہبر نہ ملے یہ منزل تک نہیں پہنچتے۔ آپ کی صورت میں دنیا والوں کو ایک سچا اور مکمل راہبر مل گیا جس نے ان لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے صحیح راستے پر ڈال دیا۔ حوالے کے اشعار ہیں، بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، وہ محمد ان کے واسطے سکے گلاب لے آیا، جھلستی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر، کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ اس کی تشریح میں بھی سب سے پہلے حوالہ دیں گے کہ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام ساغر صدیقی ہے۔ پھر لکھیں گے اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے شعور رکھنے والے انسانوں کو خدائی کے راز تک بتا دیے۔ پھر حوالے کا شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شعور لوگوں کو شعور عطا کیا۔ چشم بیدار سے مراد شعور رکھنے والے لوگ ہیں، جبکہ سونے والوں سے مراد غفلت میں ڈوبے ہوئے جاہل لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہاں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے گرد بے لباس ہو کر طواف کیا جاتا، غیرت کا تو دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ لوگ سرعام شراب پیا کرتے تھے، عورت کو حقارت اور بری نظر سے دیکھا جاتا تھا،
غلاموں اور کنیزوں پر ظلم کیا جاتا تھا، گویا برائیاں بھی اچھائیاں بن چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اچھائی اور برائی کا شعور دیا، وہ برائیاں چھوڑ کر اچھے انسان بن گئے۔ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جو سمجھدار تھے، لیکن ان کو کوئی راہبر میسر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انہیں راہبر مل گیا۔ آگے انورٹڈ کاماز میں دو سطریں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سادہ الفاظ میں لکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دائمی وجود رکھنے والی تھی، یعنی قیامت تک اس کو زندہ رہنا تھا۔ اس لیے آپ کی ذات مبارکہ کو مجموعہ کمال اور لازوال دولت بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد حوالے کے اشعار ہیں: تجھ سے سیکھے آدمی نے زندگی کرنے کے ڈھنگ، تو نے دی عرفان حق کی فکر انسان کو طلب، رفعت شان گرامی کا تیری یہ فیض ہے تیرا ذکر مکرم میری بخشش کا سبب۔ یوں نعت کے تمام اشعار کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ کمپوزنگ میں یا لکھتے ہوئے کوئی بھی تشریح میں اگر غلطیاں تھیں تو ان کی تصحیح کر دی گئی ہے۔